رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون للذین احسنوا جنہ لوگاں نیکی کیتی انہاں لوگاں نو الحسنہ نیکی دا بدلہ نیکی مل جائے گا. جنہ لوگاں نیکی کیتی انہاں لوگاں نو نیکی دا بدلہ الحسنہ جنت مل جائے گا. وزیادہ اور زیادہ بھی انعام ملے گا. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة انہاں لوگاں دے چہریاں نو کسے قسم دی کوئی ندامت پشیمانی کوئی ذلت کوئی رسوائی نہیں ڈانپے گی. اولئک اصحاب الجنہ اے جنت والے ہون گے ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے ہوں گے. مختصراً حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام تو بعد ساتھیوں بغیر کسی تمہید دے میں اپنی گزارشات نو اپنے سبق نو تواڈے تک پہنچانا چاہنا. ماہ مبارک کا بھی آخری مرحلہ ہے. یہ روانگی 13واں دواں ہے. اسی امت بھی آخری ہاں. رات دا آخری حصہ ہے اور اج والی اس نشست دا آخری سبق سناون دا طالب علم بھی میں ہی تواڈے سامنے کھڑا ہاں. میں جو کچھ عرض کرنا ہے مینو امید نہیں بلکہ یقین ہے انشاءاللہ کہ تسی یہ بات سمجھ گئے ہو کہ میں اس وقت اپنے اور تواڈے مالک دے پیغامات چوں کیڑا پیغام تواڈی خدمت گوش گزار کرنا چاہنا. وہ یہ ہے کہ اساں جو محنت اللہ دی توفیق نال اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے کر رہے ہیں اس محنت دی مزدوری کیا ہے. ہوں ساڈے دن اللہ پاک دی رحمت نال مزدوری حاصل کرن دے نے. زندگی چ محنت تا جاری آخر زندگی ایک حرکت دا نام ہے. لیکن اس ماہ مبارک دی نسبت نال اساں جو محنت کیتی ہے انشاءاللہ الرحمن ہن مزدوری حاصل کرن دے دن الا 5 فأخذهم الطوفان وكانوا ظالمین. سیدنا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام دی عمر دا نبوت دی عمر نو اللہ پاک نے شمار کیتا کہ 950 سال. کیونکہ اللہ دا قانون یہی رہا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نبوت 40 سال گزر جان تو بعد ملتی رہی. اس اعتبار نال قرآن مجید دی آیت مبارکہ تو ایک بات ثابت ہوئی کہ پہلی امتاں 1000 سال عمر رہ گئیاں
جو جو ابن آدم دے گناہ زیادہ ہوئے اللہ دی زمین تے رہ کے عمرہ کٹ دیا گئیاں 500 سال ہو گئی پھر آؤ عمرہ کم ہوندیاں گئیاں اخیر نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اعمار امتی بین 60 الی 70 سنۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری امت کی عمر 60 سال تو 70 سال کے درمیان ہے. یہ اکثر جو حکم ہوتا ہے کوئی بزرگ اگر 80 90 100 سال تک چلا جائے تو یہ مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کا فرمان جھوٹا استغفر اللہ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس امت چو اکثر لوگ اس عمر تو پہلے پہلے چلے جان گے. ساتھیو ایک طرف ایک امت 1000 سال عمر کر دی دوسری طرف پھر ایک ایسا گروہ ہے جو 500 سال عمل کرتا ہے. ایک گروہ یعنی امت مسلمہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آ کے 50-60 سال محنت کر دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت نے جانا بھی پہلے اور پھر مقام بھی سب تو زیادہ. ایسی بات تلاش کرنی مقام سارا کس طرح زیادہ بنے گا. عمل کیوں لوگ زیادہ کر گئے مقام سارا زیادہ. اسی اجائے بات تلاش کرنی مقام زیادہ ہے کہ اور زیادہ شہ کیڑی للذین احسنوا الحسنی و زیادہ. نیکی دا بدلہ نیکی ملے گا نیکی دا بدلہ جنت ملے گا اور نیکی دا بدلہ جنت کے بعد پھر زیادہ ملے گا. ہوں سی آپ سوچ لو کہ میں تمہیں کیسی خوشخبری سنان سے کھڑا ہوا. ساتھیو اینا معروف قطیب تہانی مینوں آخر دے وقت دیندے ہو تو پھر ایک میں تھوڑے چہرے پڑھنے سمجھ لگ پیندے ہو میں جلدی جلدی بات مکمل کی کوشش کرنا. بہرحال نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی مثال بیان فرمائی کہ ایس دنیا کے کارخانے اتنے یہود و نصارہ نے اس طرح سمجھو بھی اس کارخانے کے اندر صبح تو لے کے عصر دے اخیر حصے تک یہ عمل کیتا ہے. عصر دے وقت آخری وہ تو لے کے غروب آفتاب تک اس صحابی لاؤ نا اوسط دن جہاں اگر 10 گھنٹے 12 گھنٹے شمار کرو تو صبح تو عصر تے اثر تو مغرب اس لحاظ نہ بھی وہی نسبت بنتی ہے جہی کہ 10 100 سال 1000 سال کے مقابلے یعنی کہ 100 سال اور 500 سال کے مقابلے اندر 50-60 سال عمر. اس طرح صبح تو لے کے عصر کے مقابلے اندر نسبت جڑی ہے وہ عصر تو لے کے مغرب تک ہے. گویا کہ ساڈا عمر کے لحاظ نال اسی 10 گنا کم ہاں انہاں تو. فرمایا انہاں لوگوں کارخانے دے مالک اس اللہ رب العالمین نے ایک کی رات اگر دیتا ہے ایک کی رات لیکن ایک گروہ مراد میری امت محمد رسول اللہ السلام دی. فرمایا میری امت نو اللہ پاک اس 1 گھنٹے دی محنت نال 2 کی رات کر دیں گے 2 کی رات. یہودی جناب سڑ گئے بل گئے. میں نے ایک بات پہ اشارہ نہ کرنا پے وضاحت نہ کرنی پے بس یہ سمجھو کہ جیڑا مسلمان کسی مسلمان دی عظمت وہ دی عزت وہ دی دولت وہ دی جاؤ عشمت ویکھ کے جلدر بلدا ہے وہ سمجھے کہ میں یہودی ہوں. میرا وجہ حسد اور پتہ یہودی نو بڑا سارا کس کا بات دسی. فرمایا یہودی نو سب تو بڑا حسد میری اس امت نال سن کے آیا اور جو اللہ اجازت فرمائی کو موقع ہے جتی سمیت نماز پڑھ جو میں تو نماز قبول کر لاں گا. بات سمجھنے کی کوشش کرنا. یہ مطلب یہ نہیں بھی کلین والا وشے ہزاروں روپیہ دے سینکڑے روپیہ دے وہ تیری میری جتی اسے مجبوری بھی بنا ہوتے ہیں. جتی پا کے شرط نہیں
جتی کی اجازت کسی موقع کی نسبت میں بات سمجھنا ایڈا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے امت نے کیتا ہے. اور جس وقت مسلمان مومن دی امت محمد دی جیسے آمین یہودی سنتا سی اصل بات یہودی دا دل کب جاتا سی اور یہودی شرکت سے ڈرتا سی. یہ آمین دا روح یہ آمین دا اللہ نے عظمت بنائی. میں سوچا یاد تھا آمین کی بات جلدی سمجھان بڑا روب جلا دے. آمین گونج تے مومن کہنا اس سے باقی رو تے بہنا دشمن تے مخالف تے اور خود فیصلہ کرو کہ آمین سن کے اسی خوش ہونے قصد کرنے میں برامن دا قائل نہیں فیصلہ تھوڑے سر پہ. یا اللہ جتی تو کیوں اسدا ہے تسی حیران ہو گے. اللہ پاک نے لکائی طور تے بات سمجھائی. اللہ پاک فرماتے نے أتاك حديث موسى إذ رأى نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. اپنے عالم فرمان لگے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام ایسے رک جاؤ ٹھہر جاؤ میں نے آگ نہ منڈے. یہ بات سمجھ جانا ہوئے نبی اللہ علیہ السلام کہ جے عالم الغیب ہوتے تے کدی نور اللہ دی نبوت نو آگ کدی نہ کہندے. میں جا کے پتہ کرنا میں اتھوں آپ تے آواں گا نالے سے نالے راہ ویکھاں گے. حضرات کو شگے گئے آواز آئی یا موسیٰ فاخلع علیک انک بالواد المقدس طویٰ. میرے موسیٰ جی ارے سب جتی ذرا اتار کے آؤ. یہ پاک مقام تے تسی جتی اگے نہیں لیا سکتے. یہ امت محمد دی جتی نو شرف حاصل ہے کہ بلال جیسے رضی اللہ عنہ سنے جتیاں سنے جوڑے عرشاں دی جناب تھلے جنت ٹہل دے پھردے نے. اس امت دا مقام ہاں سارے نبی اسلام دی قطور پہاڑتے نہ جائے کہ اے جناب جتیاں سنے نماز پڑھنے وقت تے میں بار بار کہہ رہا کسی وقت تے ایویں ٹھپ ٹھپ کر کے مسجد جا کے سیدھے ممبر چڑھ جانا جتی سمیت کوئی ثبوت نہیں یاد رکھنا. یہ کسی مجبوری نہیں بنا ہوتے جناب. جنگ دا موقع ہے سفر ہے تھلے گرمی سخت ہے جتی صاف ہے نماز پڑھ جاؤ. ہر بات لمبی نہ ہو جائے. یہودیاں اسے سنی نے یہ بات کہ مسلمانوں کے پیغمبر کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انہوں ایک قرات ملنا ہے 10 گھنٹے کام کر کے میری امت نو 1 گھنٹہ عمل کر کے 2 قرات ملنے نے. استغفر اللہ کہنے لگے لو جی رب کو ایڈا نا انصاف ہے ایڈی نا انصافی. اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں نو بلاؤ تے اے گل پوچھو کیوں بھئی میں تواڈے نال 1 قرات مقرر کیتا سی. جدوں مالک کارخانے دا ایک مزدور دے نال بات مقرر کر لیندا ہے طے کر لیندا ہے کہ تیری اینی ڈیوٹی ہے اور تینوں میں اینی ڈیوٹی دا اینی اجرت دیواں گا. میں تانوں یہ پوری اجرت دیتی ہے کہ نہیں حال ظلمتکم شیئا میں تو نقصان تو نہیں کیتا. مزدوری کر کے ٹرے ہو کہ رات تہاڈی میری بات تے ملیا کہ نہیں ملیا. میں کاٹتا نہیں کیتا نہیں کاٹتا کو نہیں ہویا. فرمایا جے کٹ تاڑا میں نہیں کیتا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اے میرا فضل و کرم ہے میں جنوں چاہواں زیادہ عطا کر دیواں. اللہ کریم فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ. نیکی دا بدلہ نیکی ملے گا نیکی دا بدلہ جنت ملے گا وزیادہ زیادہ بھی ملے گا. میں ہم تفسیر نہیں چاہتا میں چاہنا مسلسل دلالت کر لے توفیق نال. اور سنیو جناب اللہ پاک فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جنہیں نیکی کی تھی فالہ خیر منہا میں نیکی دا بدلہ بہتر دیواں گا. جنی نیکی کرے گا نا میں نیکی دا بدلہ بہتر دیواں گا. یا اللہ کنا کو بہتر ہن آئیو حدیثوں نال ملائیے اسی آئے آخر تے ہاں جانا جنت میں پہلے ہے اور جانا بھی سبقت لے کے ہے یعنی سارا تو مقام بھی اتنے لینا ہے. یہ جناب مقام
یہ درمیان دے فاصلے 1000 سال دے اور 500 سال دے، پھر 10 گھنٹے دے اور عصر دے ٹائم دے، اور ادھر 50-60 سال دے، یہ کیویں پورے ہون گے؟ اللہ رب العالمین نے اس امت نو جناب اعزاز دے دیتا، فرمایا ایک اعزاز ہے ان اللہ، صحیح بخاری، ان اللہ تجاوز عن هذه الامت ما وسوست قلوبهم، اس امت نو اللہ دی ذات نے یہ بات معاف کر دیتی ہے کہ انہاں دے دل صبح تو لے کے شام تک اگر غلط بھی پروگرام بنا دینے، دل نکما ہے، پرا گندا اے نقصان کرنا ہے، استغفر اللہ ایتھے اے جرم کرنا ہے، ایتھے خون ریزی کرنی ہے، ایتھے خرابہ کرنا ہے، ایتھے یہ گناہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فرمایا صبح تو لے کے شام تک سوچتا رہے۔ اللہ دی ذات نے اس امت دے سر تے انعام کر دیتا ہے، اللہ پاک اس امت دے گناہ شمار نہیں کر دے، ما لم یعمل بہی، جنہ چر تک عمل نہیں کر لیندا۔ کھڑے ہو جاؤ، کلی سوچ معاف ہے، مسائل سمجھیا نا، تھوڑی جی بات سیدھی ہو لیں تو انشاءاللہ میں بہت روانی قرآن پڑھاں گا۔ فرمایا جنہ چر تک عمل نہیں کرتا، وہ بد عملی نہیں کرتا، وشواس ہی حد تک معاف ہے۔ تسی میں مل کے دعا کریے، یا اللہ بہتر ہے کہ سانو دل ایڈا صاف دے، ایڈا ستھرا دے کہ ساڈے دل کے اندر تیری خشیت اور تیری محبت، اللہ تیرے قرآن دی محبت، تیرے مصطفیٰ دی محبت، انبیاء دی محبت، اولیاء کرام دی محبت، اللہ حرمین شریفین دی محبت تیرا واقعہ کائنات دی محبت داخل ہی نہ ہو۔ اور تے تو ڈرتے رہیے، سو تے تقوی ہی سوچتے رہیے، ایہی دعا کرو۔ تے ایک بات یاد رکھو، ایک وشواس معاف نہیں دے، والا کنا تحفظ کیتا ہے اس بات کا، ایک وشواس معاف نہیں، سارے وشواس معاف، غلط خیالات معاف، وہ وشواس کیڑا معاف نہیں؟ اللہ پاک فرمانے سورۃ الحج 17واں پارہ، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد بالحاد بظلم فیہ نذقہ من عذاب علیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن نے میری بیت اللہ شریف دے بارے اندر، ایک کالے غلاف والے دے بارے اندر جڑا ہے سارے جان دا کلیجا، کبھی وقت آیا میں انشاءاللہ الرحمن ایدیاں عظمتاں، ایدیاں بزرگیاں، اللہ تعالیٰ دیاں شاناں جے مینار ویکھو نا یقین جانو اللہ تعالیٰ نو بار بار نصیباں کرے۔ پچھلے سال تہاڈے کول تے غیر حاضری سی، لیکن اللہ میری اتھوں دی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین دے جے اس گھر دے یقین جانو مینار دیکھو انج معلوم ہوندا ہے اللہ پاک دیاں بلندیاں، اللہ دیاں شاناں، اللہ دے جلال تے اللہ دے روح پہ نظر آندے کہ واقعی اللہ الکبیر المتعال ہے، واقعی اللہ جبار متکبر ہے، اللہ سی شان ہستی ہے، اللہ دی ذات بڑیاں عظمتاں والی ہے۔ ایویں ویندیا ویندیا نالے دعاواں کردے کردے اللہم انا اللہم ھذا بیتک فزدہ تعظیما وتکریما وتشریفا واجعلہ قریۃ حرما آمنا مطمئنۃ الی یوم الدین۔ یہ جناب دعاواں پڑھ دے جاؤ، اگے گزر دے جاؤ، جس ویلے اسی بیت اللہ شریف دے کول جاواں گے یہ کالا غلاف پہ نہیں کھڑا ہے، اور اللہ دی قسمی انج معلوم ہوندا ہے جویں کائنات دے سارے کلیجے ایتھے ہی کڑ کے رکھی بیٹھا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات والوں یہ یاد رکھ لو میرے گھر دے بارے اندر اگر سی معمولی غلط بات سوچ لی نذقہ من عذاب علیم، میں عذاب علیم چ مبتلا کر دیا گا، میں لحاظ بالکل نہیں کراں گا۔ وہ ایٹیں دی نو ہاتھ لا جانا لا، غلط وشواس تیرے جگہ پیدا ہو گیا نا بیت اللہ دے بارے چ، نذقہ من عذاب علیم، میں پھڑ کے تیری مخ کر دیاں گا اس طرح ویلا نال ہاتھیاں والے کرایا۔ اللہ پاک مینوں تانوں انہاں دعا کراں دی عزت احترام دی توفیق عطا فرمائے۔ بال موضوع نہیں اتنی نال چل دے عرض کراں گا، جدو مدینہ منورہ جاؤ نا یہ اپنے میں تخیلات نہیں پائی جی، جو قدرتی ہے اللہ جاندے جی لگتا ہے پیر چکی دن مٹی کھڑ کے تھلے آندی چلیا کدھر ہے، ایتھے آ کے جاؤ کدھر ہے ہن تو؟ جو مہمان 23 سال نبوت کی محنت کر کے کفار دے پتھر کھا کھا کے پیدل صبر کر کے جڑا اج اس مقام پر رہا کرتے زیارت روضہ حضرت آرام فرما رہا ہے، آ کے درود و سلام پڑھ دیکھیے میرے نال ہے، جانا کدھر؟
سارے امت وشواس معاف، بیت اللہ دا وشواس بھی غلط معاف نہیں. یہ ساڈا الحمدللہ عقیدہ ہے، صرف اہل حدیث کا نہیں. میں پوری اہل سنت والے وکالت کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الرحمن سارے مسلمانوں والوں کہ جی عقیدہ نہیں پائی دی پھر نہ وہ اہل حدیث ہے نہ کوئی اہل سنت کا سباقت کوئی ہوئے. فرمایا سارے وشواس معاف، بیت اللہ شریف دے متعلق غلط وشواس معاف نہیں. دوسری عظمت کہہ رہی ہے، فرمایا جدوں بندہ نیکی دا ارادہ کردا ہے اللہ پاک ارادے نال ایک نیکی لکھ دیندے نے. ایک نیکی جدو ارادے نال وہ کر گزرتا ہے قرآن کی چلائیے کی کچھ ملتا ہے. فرمایا من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا، سورۃ عنکبوت 20واں پارہ، فلہ خیر منہا، سورۃ النمل 20واں پارہ، فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. یہ لوگ امن والے ہو جان گے، کوئی فکر نہیں ہوئے گی، گھبراہٹ نہیں ہوئے گی. نیکی دا بدلہ خیر منہا میں بہتر دیواں گا. یا اللہ کنا کو بہتر، من جا بالحسنات فلہ عشر امثالھا، نیکی ایک کرے گا میں تینوں 10 گنا زیادہ دیاں گا. معلوم ہوتا الحمدللہ یہ تے ایتھے ہی عام وقت اندر نیکی کریا اللہ رب العالمین سارے 50-60 سال دے 500 سال دے مقابلے اندر جناب ساڑی 100 سال دی عمر 1000 سال دے مقابلے اندر ساڑی ایک گھنٹے دی محنت انہاں دی 10 گھنٹے دی محنت یہ تے ایتھے پوری ہو گئی. اللہ پاک فرماتے نے میں تینوں زیادہ بھی دیاں گا. یا اللہ اور زیادہ کی ملے گا؟ ایک کام پہلی امتوں دے برابر ہو گیا. اللہ پاک فرماتے نے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اللہ پاک فرماتے ہیں زمیندار کو پوچھو ایک دانہ زمین سڑتا ہے، فرمایا کمپنیاں شگوفے نکل پے، صوبے نکل پے، کھیتی بڑھنا شروع ہو گئی، ٹانڈے نو 7 سٹے لگ پے. اللہ پاک فرماتے ہیں فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اگر تو کٹ بھی سٹے اندر دانے گنے 100 گن لے میرے بندے میں تینوں تیری ایک نیکی کیتی 700 تک پہنچا دیاں گا. پھر 700 تے بس نہیں اے تو اگے میں گنتی نہیں دسنی. اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ دی ذات وہ تیری نیکی کیتی ہوئی نو قیامت تک اینی بڑھائی جان گے، نہیں بڑھائی جان گے. انہوں کائنات دا کوئی ریاضی دان انہوں پہچان نہیں سکے گا، انہوں شمار نہیں کر سکے گا. انہوں شمار لوگوں انہوں اضافہ کرنا دگنا کرنا یہ بھی میرا کام ہے، تنوں گننا بھی میرا کام سے گر بھی نہیں سکتے. اللہ پاک فرماتے ہیں وما آتیتم من وما آتیتم من ربا لیربو اموال الناس، جڑا تسی ویاج تے دیندے ہو اللہ پاک فرماتے فلا یربو عند اللہ، وہ کبھی بڑھ نہیں سکتا. وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. ویاجی مال یہ ختم ہو جان گے. آؤ یہ سودے میرے نال کرو، آج میرے حوالے اپنی نیکیاں، اپنے وقت، اپنی راتاں، اپنی نمازاں، اپنے اوقات یہ لے کے آؤ سی ذرا میں کیویں بڑھانا. ہن سوال پیدا ہوندا ہے یا اللہ پاک کتے برابر نیکی، کتے 10 گنا نیکی، کتے 70 گنا نیکی. اے مہینہ آ گیا، فرمایا تیری ایک نیکی جڑی ہے نا اگر نفلی کریں گا فرض دے برابر، اگر فرض ادا کریں گا 17 فرضاں دے برابر، کتے 70 ہو گئی، کتے چل کے 700 تک ہو گئی، کتے ادو بھی زیادہ ہو گئی. یا اللہ یہ کیویں ہوئے گی؟ فرمایا بڑی بات ہے تریدون وجہ اللہ، تو دل چ اللہ کی رضا مندی رکھ، بس نیت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر میں اعمال دی قبولیت دی 4 شرطوں تے تفسیر کرنا شروع کرانا بات لمبی ہو جائے گی. بس اتنی بات سن لو، ہر عمل دی قبولیت واسطے 4 ضروری ہے. قبولیت واسطے 4 شرطیں ضروری ہے، چیتا رکھنا. پہلی شرط مسلمان ہونا فرض. مسلمان کے علاوہ اگر کافر نیکی کرے گا، کوئی فادر نیکی کرے گا، ان شرائط 4 تو حق نیکی کرے گا، وہ دی نیکی جڑی ہے نا
اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے کہ اجر دنیا میں اللہ پاک نے یہ وعدہ کہ میں اجر ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں نیکی کرنے والا اجر ضائع نہیں کرتا. جعلہ مطابقت کی ہوئے گی. فرمایا جڑا چار شرائط تو ہٹ کے نیکی کرے گا میں وہ دی نیکی دا پھل دنیا تے لا دیں گا. آخرت کی ہوئے گا واقدمنا الی وذات میرے شیخ کر چکے نے واقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. میں یہاں دی نیکیاں فر کے انبار لا جانا ڈھیر لا جانا وکھاواں گا. اپنے نیکی دیکھو آ تہاڈی نیکی اندر ایک شرک دی چوتھی سٹی ہے ایک تیلی بار کے لے گئی ہے. فرمایا فجعلناه هباء منثورا میں سواہ کر کے راکھ بنا کوڑا کے رکھ داں گا. قیامت رو کچھ نہیں. مسلمان ہونا نمبر 2 عقیدہ سے ہونا. کوئی کسی مسئلے کے خلاف بات نہیں میں کر رہا. یہ وقت اتفاق و اتحاد ہے اور خصوصاً رات ماہ مبارک بے کائنات کو کٹھا کرنا جناب اور وہی پیغام سے شروع چل کے کرنا. اس بنا پہ میں آپ ایسی کریں گے انشاءاللہ جو تمام مسلمانوں واسطے شخصانیت رکھنی ہوئے. اللہ پاک سے بات سن توفیق عطا فرمائے. مسلمان تو بات کی شرط دی عقیدہ صحیح ہو. عقیدہ کی لا الہ الا اللہ اللہ دی ذات اپنی صفات وچ اپنی ذات وچ اپنے جلال وچ اپنی وحدانیت وچ اپنی الوہیت وچ اپنی ربوبیت وچ ہوتا ہے. اور محمد رسول اللہ علیہ السلام یہ اپنا کمال رکھتے ہیں. انہوں نے مقابلے کوئی جناب رہنما نہیں اور یہ عقیدے کی بات ہے. عقیدہ صحیح ہو. اور تیسری شرط کی ہے جو عمل کرنا ہے وہ ویکھنا ہے کہ میرا عمل کتاب و سنت وچوں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہی سمجھو میں عمل کر کے رکھ دیتا ہے میرے عمل میں کتاب و سنت و مقناطیس چکتا کہ نہیں چکتا. یہ کتاب و سنت و مقناطیس نے چک لیا اگر میزان کتاب و سنت آ چکا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے بیڑا پار ہے. اگر کتاب و سنت میزان اللہ نے کوئی جگہ نہیں دیتی اور کتاب و سنت مقناطیس نے اس عمل میں چکیا اللہ پاک سے ہدایت نصیب فرمائے اللہ سلام فرمائے سمجھ عمل کار ہے. اور چوتھی شرط کے لیے ہے این کتاب و سنت مطابق بھی عمل آ جائے عقیدہ بھی صحیح ہوئے انسان مسلمان بھی ہوئے. لیکن اگر یاد رکھو عمل کر لگے ذہن چاہتی کہ نام میرا پیر خدا راضی ہو جائے میرا فلاں موسم راضی ہو جائے میری جماعت کا فلاں تنظیم امیر راضی ہو جائے فلاں علاقے کا رئیس راضی ہو جائے ایم پی ایم ایل اے راضی ہو جائے. اگر کسی کے متعلق رضامندی کے متعلق اینا مولی خیال آ گیا ایک رائے دے دانے برابر بھی آ گیا یہ عمل اس سے پاسے جائے گا. وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللہ پاک فرماتے نے تو شرک دی چوتھی چھوڑ دیتی ہے میں نے چھڑ دیتا ہے تو غیر دی خوشنودی چاہیے حالانکہ چاہیے کہ ابتغاء وجہ اللہ اللہ دی رضامندی ہوئے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دی رضامندی ہوئے. اے عمل واسطے 4 شرطاں قبولیت دیاں نے اللہ سب توفیق عطا فرمائے.